السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اصل میں اپنا درود پاک کا جو سفر ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ میرا جو یہ سفر ہے وہ 10 مئی 2023 سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کے اب تک میں تقریباً 90,000 بار جو ہے وہ درود پاک پڑھ چکا ہوں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ میں باقاعدگی سے نماز، فرض نماز تو میں پڑھتا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو درود پاک ہے وہ میں بہت کم جو ہے وہ پڑھتا تھا۔ ذکر اذکار میں کرتا رہتا تھا لیکن درود پاک میں نہیں پڑھتا تھا۔ لیکن میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا ضرور کرتا تھا کہ میرا جو آخری عمل ہو نا، مطلب مرنے کے ٹائم جو میرا عمل ہو، آخری عمل، وہ اللہ پاک کا محبوب ترین عمل ہونا چاہیے۔ یہ دعا میں نے اللہ سے پہلے بھی کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں۔ بس پھر یہ ہوا کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اور ایک اور جو یوٹیوب پہ کچھ اور چینلز ہیں، ان کی بھی درود پاک کے جو ہے وہ مشاہدے سنے تھے، تو اس کے بعد پھر میرے دل میں نا ایک عجیب سی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر میں نے ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی تھی، تو میں نے اس میں جو ہے وہ اللہ سے ٹھہر کے رو رو کے دعا کی تھی کہ یا اللہ، مجھے جو ہے وہ اپنی اور اپنے رسول کی جو ہے محبت عطا فرما۔ میں اگر درود پڑھوں تو میں کسی ذاتی غرض سے نہ پڑھوں، مطلب میرے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے جو ہے وہ کوئی اپنا مکان بنانا ہے، چیک بنانا ہے، بیلنس بنانا ہے، بینک بیلنس بنانا ہے۔ میرا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کی اور مجھے اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ مل جائے۔ بس پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ نا میرا درود کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ میں ڈیلی بیسس پہ کبھی 1000، کبھی 1100، کبھی 1200، کبھی 2500، کبھی 3000، اس طریقے سے جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ پڑھتا تھا، وضو بے وضو، اٹھتے بیٹھتے، ورکنگ کے درمیان، کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ہر ٹائم میں کوشش کرتا تھا کہ میں پڑھتا رہوں۔ بس پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میرا جو ہے وہ دل جو ہے وہ نرم ہوتا رہا، آہستہ آہستہ میرا دل نرم ہوتا رہا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں جب درود پڑھتا تھا تو میری آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ مطلب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں وہ جو درود نظر کرم والا درود ہے وہ میں پڑھ رہا تھا، اور میری آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں۔ اب میں نے اپنے جو میرا لیپ ٹاپ ہے اس کی اسکرین پہ بھی میں نے اللہم صلی علی محمد درود شریف جو ہے وہ میں نے، جو اس کی تصویر ہوتی ہے ڈیسک ٹاپ تصویر، وہ وہاں پہ لگایا ہوا ہے۔ اور جو میرا موبائل ہے، پہلے میرے بیٹا بیٹی ہیں الحمدللہ، ان کی میں نے تصویر لگائی ہوئی تھی، میں نے ان کی بھی تصویر ہٹا کے اب وہاں پہ بھی میں نے اپنے موبائل کی جو فرنٹ اسکرین ہوتی ہے اس کے اوپر بھی میں نے نا درود کی جو ہے وہ تصویر لگا دی ہے۔ پھر میں نے اللہ سے یہ دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ، میرے سے کوئی ایسا کام لے لے درود کے حوالے سے جو تو نے آج تک کسی سے بھی نہ لیا ہو، مطلب درود کی تبلیغ کے حوالے سے۔ پھر میرا نا درود پاک لکھنے کا شوق میرے اندر نہ پیدا ہو گیا، تو میں اب ڈیلی بیسس پہ 5 بار درود شریف لکھتا ہوں۔ مختلف درود شریف ہیں، وہ میں ڈیلی بیسس پہ ہر روز ایک نیا درود شریف لکھتا ہوں۔ تو اس کو میں بہت اچھے طریقے سے اس کو میں سجاتا ہوں، اس کو میں خوشبو لگاتا ہوں۔ تو اور وہ جو درود شریف ہے وہ میں لکھ کر ایک ڈائری میں نے نا اس کی بنانا شروع کی ہے، تو وہ لکھ کر میرے واٹس ایپ کے اندر جو ایک براڈ کاسٹ لسٹ ہوتی ہے وہ میں نے بنائی ہوئی ہے، کو تقریباً 295 کانٹیکٹس آتے ہیں شاید اس میں، یا 264 کانٹیکٹس آتے ہیں، تو وہ میں نے بنا لیا ہے۔ تو میرے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں ان ساروں کو میں وہ شیئر کر دیتا ہوں، اور ان ساروں کو شیئر کرنے کے بعد ان سے میں نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس درود شریف کو جو ہے نا وہ آپ بھی ڈیلی 5 بار لکھیں، اور اس کو اگر نہیں لکھ سکتے تو یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے اس کو آگے شیئر کریں، یا اس کو اور ڈیلی بیسس پہ 500 بار یا 1000 بار نا درود شریف پڑھ لیا کریں روز۔ تو اب الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ جو میرے درود لکھا ہوا جو میں لوگوں کو سینڈ کرتا ہوں، وہ کچھ لوگوں نے نا اپنی جو واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ الحمدللہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ اور درود پاک کا پڑھنے کا ایک فائدہ جو مجھے یہ ہوا ہے کہ پہلے میں فرض نماز پڑھتا تھا، اور فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد جیسے میں نے سلام پھیرا میں اٹھ کے بھاگ آتا تھا۔ تو اب الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ میں تقریباً 5-10 منٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہوں، اور اللہ نے میرے دل میں کچھ جو ہے وہ ذکر ڈالے ہیں، وہ پہلے نہیں ڈالے تھے۔ وہ اس میں یہ ہے کہ سورۃ حشر کے جو آخری آیات ہیں وہ میں پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد، اور حسبی اللہ جو ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ میں 11 دفعہ پڑھتا ہوں۔ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ میں 11 دفعہ پڑھتا ہوں۔ اور ایک دفعہ میں درود شریف پڑھتا ہوں،
اور 35 مرتبہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ یہ میں پڑھتا ہوں۔ تو اور اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ میں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، اور جو ہے وہ سورۃ ملک جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ یہ مطلب اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میں نے یہ والے کام کرنے ہیں۔ اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بھی برا کام کرنے کا ارادہ کیا ہے نا، تو وہ میں اس سے نا روک دیا گیا ہوں۔ وہ ایک دو دفعہ تو ایسے ہوا کہ رات کو میں نے کسی برے کام کی نیت کی، میں نے ارادہ بھی کیا، لیکن مجھے اسی ٹائم ہی نیند آ گئی، مطلب میں اسے ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا اس درود پاک کی برکت سے۔ یہ میرے ساتھ 2 راتوں میں لگاتار ایسے ہوا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کو برا کام کرتے دیکھتا بھی ہوں نا، تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ کاش وہ کسی طریقے سے نا رک جائے، میں اسے روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے بڑا کلوز، وہ بھی کسی برے کام کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہا تھا، تو میرے دل میں نا اس کے لیے بہت شدید خواہش پیدا ہوئی، میں بہت رویا، اور میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ کسی طریقے سے نا یہ رک جائے اس برے کام سے۔ اور اللہ پاک نے ایسے اسباب بنا دیے کہ وہ الحمدللہ اس برے کام سے جو ہے وہ رک گیا۔ اس نے وہ جو بہت برا کام تھا وہ کرنے کا اس کا تو 100% ارادہ تھا، لیکن اللہ پاک نے نا اس کو اس درود پاک کی برکت سے جو ہے نا اس کو روک دیا۔ اب الحمدللہ یہ ہے کہ میں بس اللہ سے ہمیشہ جو ہے میں نے جو دعا کیا وہ یہی کیا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت چاہیے، مجھے وہ عطا فرما دے، مجھے ان کی جو ہے وہ نظر کرم چاہیے۔ میرا اپنا ذاتی کاروبار بھی ہے، میں اپنا کچھ ڈسٹریبیوشنز ہیں میرے پاس، اور میں نے اس کے اندر بھی بہت زیادہ برکات جو ہے وہ میں نے دیکھی ہیں، تو لیکن وہ ایک دنیاوی چیز ہے، اللہ پاک لیکن اس کے اندر بھی بہت زیادہ برکات ڈال رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں میری جو ہے وہ محبت پیدا ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اور میں نے جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ خواہش نہیں کی کہ میں یہ درود پڑھ رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، یا مجھے کوئی مشاہدات وغیرہ ہو جائیں۔ میں نے بس اللہ سے یہی خواہش کی ہے کہ یا اللہ تو مجھے جاننا شروع ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانتے ہوں بس، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جب یہ دو ہستیاں مجھے جانتی ہوں گی نا، تو میرے کام دنیا کے ہوں چاہے آخرت کے ہوں، چاہے میرے کوئی بھی جو ہے وہ کام ہو، وہ میرے کام سارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے مجھے، کیونکہ اللہ پاک اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میری جب دوستی ہی سب سے اعلیٰ اور ٹاپ کلاس ہستیوں سے ہوگی، تو پھر ظاہر سی بات ہے میرے کام وہ کیسے جو ہے وہ ان کو ادھورا چھوڑیں گے یا میرے لیے مشکلات رہنے دیں گے۔ تو بس میری آپ سے یہی درخواست ہے، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے، اور ایک اور یوٹیوب چینل ہے اس کی ویڈیو دیکھ کے میں نے شروع کیا یہ سفر، تو میری آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا جو یہ درود پاک پڑھنے کا اور لکھنے کا سفر ہے نا، یہ ایسا ہو جائے کہ بس کسی اور نے یہ کام نہ کیا ہو، مطلب میں کوئی فرسٹ لیول کے فرسٹ پوزیشن میں ہوں اس مقابلے کے اندر، کیونکہ یہ بھی ایک مقابلہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو بھی پڑھنے کی توفیق دے، لیکن مجھے سب سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے، بس آپ یہ میرے لیے دعا کر دیا کریں، اور میرا یہ جو پیغام ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ جو درود پاک کی برکات ہیں وہ آنی ہیں، وہ آنی ہیں، لیکن ہم نے جو اپنا مقصد ہے نا وہ سب سے پہلے یہ رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، ہم ان کی محبت میں جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، دنیا کے مقصد کو ہم نہ ذہن میں نہ رکھیں، کیونکہ یہ ایک سیکنڈری چیز ہے، یہ تو حل ہو ہی جانے ہیں، دنیا کا جو مقصد ہے وہ اللہ پاک ہمیں کبھی اکیلا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے سفر میں اللہ پاک کو ساتھ لے کے چلیں گے نا، تو ہم بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سفر بھی طے کر لیں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارا آخرت کا سفر ہوگا وہ بھی ہم بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں طے کروا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔